الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی قوموں پر اور امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ بحمد اللہ ہم رمضان کی برکتوں، سعادتوں اور رحمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، اور رمضان کی برکتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک ایک لمحے کو، ایک ایک ساعت کو، ایک ایک پل اور سیکنڈ کو غنیمت جانیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کسی اللہ والے نے کہا تھا کہ جس کا رمضان اچھا گزرے گا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا۔ تو رمضان ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے، ایک میزان ہے جس کے ذریعے سے سال کے 11 مہینوں کو ہم تول سکتے ہیں۔ رمضان کا یہ لفظ ہے، یہ زمانے جاہلیت میں بھی استعمال ہوتا تھا، بلکہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس مہینے کے 3 نام تھے۔ ایک نام تھا ناطق، اور ایک نام تھا ظاہر، اور ایک نام تھا رمضان۔ ناطق کے معنی ہوتے ہیں الگ کرنے والی، جدا کرنے والی چیز، اور ظاہر کے معنی ہوتے ہیں روشن اور تابناک کے، اور رمضان کے معنی ہوتے ہیں جلا دینے والی، ختم کر دینے والی چیز۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم نازل فرمایا تو اس میں خاص طور پر جب یہ آیت نازل فرمائی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، تو گویا کہ تینوں ناموں میں سے رمضان کے نام پر مہر لگا دی۔ یہی نام ایسا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے، بقیہ نام ہو سکتے ہیں لیکن یہ نام قصیر الاستعمال ہے اور مستند ہے۔ ابن مردویہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمی رمضان و رمضان لأنہ یرمز الذنوب، کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، سوخت کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اسی وجہ سے اس کو رمضان کہا گیا۔ رمضان کی بہت سی خصوصیات ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ سید الشہور ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور جمعے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تمام ہفتے کے دنوں کا سردار ہے، تو 11 مہینوں میں رمضان کو سردار بنایا گیا ہے اور ہفتے میں جمعے کو سردار بنایا گیا ہے، اور یہ دونوں نعمتیں اللہ کے فضل سے ہم کو حاصل ہیں، تو چاہے جمعہ ہو چاہے رمضان ہو۔ اور جب اسے سردار کا حکم دیا گیا ہے، مہمان کا حکم دیا گیا ہے، معزز شخصیت کا حکم دیا گیا ہے، تو معزز شخصیت کا جب اکرام کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے، عزت کی جاتی ہے تو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اگر اس کی بے توقیری ہوتی ہے، بے احترامی ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ تو گویا اگر ہم نے رمضان کی بے احترامی کی، بے توقیری کی، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی برکتوں، رحمتوں، سعادتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس رمضان کو احترام کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان کی خصوصیات کے سلسلے میں مسند احمد کی وہ مشہور حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو رمضان کے حوالے سے 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں جو سابقہ امتوں میں سے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ سب سے پہلی خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو روزے کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے عطا فرمائی ہے، وہ یہ کہ ان کے منہ کی بو اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ روزہ داروں کی فضیلت اور ان کی برتری اور ان کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری خصوصیت یہ کہ دریا کی مچھلیاں، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے پوری کائنات کو ہمارے لیے، اور خاص طور پر مچھلیوں کو دعا پر معمور فرما دیا ہے۔ تیسری خصوصیت کی جنت روزانہ آراستہ کی جاتی ہے، چمکائی جاتی ہے، آرائش و زیبائش کے ذریعے سے اسے مزین کیا جاتا ہے، اور یہ روزے داروں کے لیے ہے۔ بلکہ باب الریان، جنت کو جو دروازہ ہے، یہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے، اس سے کسی اور کا داخلہ نہیں ہوگا۔ اور چوتھی خصوصیت یہ کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جو متمرد ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیتے ہیں۔ اور پانچویں خصوصیت یہ کہ اللہ رب العزت رمضان کی آخری رات میں تمام روزہ داروں کی مغفرت فرما دیا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص انعام ہے جو اس امت محمدیہ کو عطا کیا گیا، اس کے افراد کو، خاص طور سے روزہ داروں کو یہ انعام دیا گیا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ تقویٰ پیدا کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ صبر و ضبط کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ ہم کو عبادت کا ذوق و شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ میں نے قرآن کریم کی جو شروع میں آیت پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ اس آیت میں تین باتیں خاص طور پر بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روزے جن کو ہم رکھ رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں۔ جس طرح سے نماز فرض ہے، نماز کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں فرض کیا، لیکن روزوں کو اللہ تعالیٰ نے سن 2 ہجری میں فرض کیا ہے، اور یہ فرض کیے گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ روزے پورے سال کے نہیں ہیں، ایام معدودات، چند دنوں کے ہیں، 29 یا 30 دنوں کے مہینے ہیں، لہٰذا بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گزر جائیں گے۔ مزید اللہ رب العزت نے یہ بات فرما دی، ارشاد فرمایا کہ یہ روزے تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کوئی نیا حکم اگر ہوتا ہے تو انسان کے اوپر گراں گزرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو ہلکا کر دیا کہ تم سے پچھلی امتوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے، اور انہوں نے روزہ رکھا تو تمہارے لیے تو روزہ رکھنا اللہ کے فضل سے اور آسان ہوگا۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ ہر عبادت کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ نماز کا ایک مقصد ہے کہ وہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، روزے کا جو مقصد بتایا گیا ہے کہ وہ تقویٰ حاصل ہو جائے۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کی مرضیات پر چلنے کا مزاج بن جائے، حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، جائز اور ناجائز چیزوں کے درمیان تفریق کرنے کی لیاقت پیدا ہو جائے، اور انسان کی زندگی ربانی قرآنی سانچے میں ڈھل جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریننگ کورس، ایک تربیتی نظام دیا ہے 30 دن کا۔ اس کورس کو پورا کر کے انسان اس کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، گویا کہ جائز چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا کر ناجائز چیزوں کو بھی چھوڑنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے روزے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک روزہ وہ ہوتا ہے جو ہم رکھتے ہیں، یہ 30 دن کا روزہ ہے، 29 دن کا روزہ ہے، صبح سے شام تک انسان روزہ رکھتا ہے۔ اس میں بھی جو چیزیں ممنوع ہیں ان سے بچنا ہے، تبھی روزہ مکمل ہوگا، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ایک روزہ یہ ہے جو صبح سے شام تک ہے، اور ایک روزہ وہ ہے جو پوری زندگی کا ہے۔ جب سے انسان بالغ ہوتا ہے اس کے بعد سے اس کے اوپر نماز، روزہ، زکوٰۃ یا حج استطاعت کے لحاظ سے، اور مزید حقوق اللہ اور حقوق العباد واجب ہو گئے، ضروری ہو گئے، فرض ہو گئے۔ اگر اس میں کوتاہی کرے گا تو وہ عمر کا روزہ توڑ رہا ہے، عمر کے روزے کے اندر خرابی پیدا کر رہا ہے، اس کے اندر نقص پیدا کر رہا ہے۔ تو رمضان کے روزوں کے ذریعے سے ایک بڑے روزے کی تیاری کرائی جا رہی ہے کہ ہم اس رمضان کے روزوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیں۔ یہ تقوی کا لفظ جو اس آیت میں استعمال کیا گیا ہے بہت جامع لفظ ہے۔ عام طور پر تقوی کا لفظ پرہیزگاری سے کر دیا جاتا ہے، لحاظ کرنے سے کر دیا جاتا ہے، لیکن سورہ بقرہ کی آیت البر کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمان کو بھی تقوی کہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بھی تقوی کہا ہے، ایفاء عہد کو بھی تقوی کہا ہے، گویا عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، تمام چیزوں کو تقوی میں شامل کیا ہے۔ اسی وجہ سے لکھا ہے مفسرین نے کہ حقیقت التقوی، تقوی کی حقیقت یہ کہ انسان شرک سے دور رہے اور توحید کو اختیار کر لے۔ تقوی کی دوسری حقیقت یہ ہے کہ انسان بدعات و خرافات سے دور رہے اور سنت کو اختیار کر لے۔ اور تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے دور رہے، جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں ان سے بھی دور رہے، اور اصل اور حلال اور جائز چیزوں کو اختیار کرے۔ حدیث پاک کے صاف الفاظ ہیں لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، کہ انسان متقی ہو ہی نہیں سکتا جب تک ان چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس ڈر سے کہ ہو سکتا ہو ان کے اندر کوئی حرج ہو۔
اس ڈر سے کہ ہو سکتا ہو کوئی حرج ہو. تو احتیاط کی زندگی، پرہیزگاری کی زندگی، لحاظ کی زندگی، اسی کا نام تقویٰ ہے، اور اسی کو رمضان ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اور حدیث پاک میں چند الفاظ دوسرے الفاظ میں آیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یہ تو ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. تو گویا کہ اللہ رب العزت کا استحضار ہو جائے. اس رمضان کے روزوں کے ذریعے اللہ رب العزت یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ رمضان کے روزے یہ نفس کشی کا ذریعہ نہیں ہے. عام طور پر جو پرانے مذاہب ہیں یا پرانے مذاہب کے لوگ ہیں وہ روزوں کے ذریعے سے نفس کو مارنے اور نفس کو کچلنے کا کام کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نفس کشی کا اور انسان کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کا نظام اس کے ذریعے سے نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے شریعت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کا نظام دیا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ دیکھو سحری کا اہتمام کرو. سحری کا ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. اسی طرح سے افطار کی بھی تلقین فرمائی. پہلے یہ ہوتا روزہ شروع ہو گیا تو 24 گھنٹے 48 گھنٹے 36 گھنٹے اپنے آپ کو ماریے اور اپنے آپ کو صلاحیتوں کو ختم کیجیے، یہی گویا کہ تقرب کا ذریعہ تھا. یہ رہبانیت کہا گیا ہے کہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دینا. اسلام میں نہ اباحیت ہے اور نہ رہبانیت ہے. اباحیت یہ ہے کہ انسان تمام چیزوں کو جائز سمجھ لے، اور رہبانیت ہے کہ تمام چیزوں کو چھوڑ دے. اسلام دونوں کے درمیان کا ایک معتدل مذہب ہے. میرے بزرگوں، یہ رمضان کے روزے جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں یہ ہماری تربیت کے لیے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان کو روزوں کو اس طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے آپ کی سیرت کو بھی بنائیں اور اس کے ذریعے سے حاصل ہونے پیغام کو بھی اپنے اندر منتقل کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب